اور آج 22ویں رجب ہے۔ یہ تاریخ بہت اہم تاریخ ہے، اور یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو چھٹے امام گزرے ہیں، جن کا جنت البقیع میں مدار مقدس ہے، ان سے منسوب ہے۔ آج کے دن کئی کرامتیں سرزد ہوئی تھیں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، آج کے دن جو پکوان کرے گا اور میری نیاز دلائے گا، اس کی شفاعت کی ضمانت ہماری ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ آج کے دن جو بھی منت مانے گا اور یہ کونوں کی نیاز دلائے گا، وہ اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے سال بھر کے اندر پوری کر دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ کنڈے تمام غوث پاک، غریب نواز، قطب صاحب، بابا صاحب، محبوب پاک اور تمام بڑی بڑی درگاہوں میں، وارث پاک، حضرت شاہ نیاز بن نیاز، ساری بڑی بڑی درگاہوں میں یہ کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے، اور اہل دل، اہل عرفان حضرات علیہ اکرام، ائمہ اکرام اس نیاز کو دلاتے رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی بڑی زبردست شخصیت تھی، اور آپ ثانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ یہ آج کے دن ایک خاص کرامت سرزد ہوئی تھی، تو اس دن آپ ایک جوش میں آ گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا جو بھی آج منت مانے گا اور کنڈوں میں نیاز دلائے گا، وہ منت ہو جائے گی پوری۔ اور آپ نے ایک ایسی یونیورسٹی قائم کری تھی جس میں دنیا کے تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ وہ یونیورسٹی آج بھی موجود ہے، اور آپ کی ہمہ گیر شخصیت تھی، زبردست، آپ عالم متباہر تھے، اور آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے یہ جو آج سائنس ہے، زولوجی، باٹنی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس اور جغرافیہ اور تمام علوم و فنون، ظاہری و باطنی، فقہ، حدیث، روحانیت، وحدانیت، وجدانیت اور تصوف، تمام علوم و فنون اور عرفان الہی کے جتنے علم لدنی ہیں، سب کی آپ تعلیم دیتے تھے، اور آپ نے ایک یونیورسٹی قائم کر رکھی تھی، اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے چلتے تھے۔ تو ایک واقعہ بہت مشہور میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، جو تمام سنی حضرات کی کتابوں میں موجود ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صحیح کرامت ہے اور بہت مصدقہ ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شخص تھا، وہ پڑوس میں آپ کے رہتا تھا۔ اس نے امام سے کہا کہ امام میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا آپ میرا مکان بکوا دیے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی میں تمہارا مکان میں لے لوں گا، تم کیا قیمت لوگے؟ تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ لیں گے تو آپ کی مرضی ہے، جو چاہیں آپ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرتا ہوں کہ یہ مکان میں خرید لیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں مکان دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضور اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں یہ ایک تحریر لکھ کے لے آتا ہوں۔ تو وہ ایک تحریر لکھ کے لایا کہ میں نے اپنا مکان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں فروخت کر دیا ہے، اور اس کے بدلے میں امام نے مجھ سے جنت میں مکان دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ تحریر پہ امام نے بھی لکھ دیا کہ ہاں اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں مکان دے دیں گے۔ اور اسی دوران اب امام علی مقام تشریف لے گئے حج پہ، اور اس دوران اس شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے یہ شخص نے وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں تو یہ رقعہ جو امام نے لکھا ہے، جس پہ امام نے وعدہ کیا، وہ میرے قبر میں رکھ دیا جائے۔ اور جب امام حج کو چلے گئے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے قبر میں رکھ دیا گیا۔ پھر جب امام واپس لوٹے تو اس کے گھر والے، اس کے ورثاء آ گئے کہ صاحب آپ نے ہمارا مکان لے لیا اور اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے وعدہ کیا تھا، میں نے اس کو جنت میں مکان دینے کا وعدہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو پتہ نہیں ہوتا جنت میں مکان ملا نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی قبر پہ چلے جاؤ۔ لوگ اس کی قبر پہ گئے، اس کے تمام اقربا اکٹھے ہو کے، تو دیکھا کہ وہ رقعہ اس کی قبر کے اوپر لکھ رکھا ہوا ہے۔ اس کو پہ اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ مکان حسب وعدہ مجھے مل گیا ہے۔ تو یہ علی دین و دنیا کا مختار ہے، وہ علی دین و دنیا کا سردار ہے، وہ مختار کے گھر کا مختار ہے۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں جو مختار کے گھر کی مختار ہیں۔ اللہ نے ان کو تمام اختیاروں سے نواز دیا ہے، جس کو چاہیں جنت دے دیں، جس کو چاہیں بخشش کر دیں، جس کو جو چاہیں دنیا کے دین کے خزانے عطا کر دیں، جس کو چاہیں ولی بنا دیں، جس کو چاہیں قوس و قطب قلندر بنا دیں۔ یہ ان کی شان ہے، اور ان کے ہی در سے یہ جانشین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو یہ وہ امام ہیں جو امام رسول کے عین ہیں،
اور انہی کے لیے حضور نے یہ حدیث شریف فرمائی ہے، اور ان کی زبردست شان ہے۔ اور یہ یقین ہے کہ اگر جو اس صحیح عقیدت سے 22 رجب کو، کیونکہ وعدہ فرمایا تھا کہ جو 22 رجب کو میری نیاز دلائے گا پکوان کر کے، اس کی شفاعت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو فیض فاتحہ تو ہر دن فاتحہ کا فائدہ ثواب پہنچے گا، لیکن جو وعدہ ہے وہ 22 رجب کا ہے، تو کونوں کی نیاز خاص طور سے 22 رجب کو ہونا چاہیے۔ تو میں ایک چند شعر پیش کرنا چاہوں گا جو امام نے وعدہ کیا تھا، اس کے حوالے سے میں نے ایک شعر کہا تھا، پہلے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ آل نبی سے ہم کو شفاعت دلائے گی، آل نبی سے ہم کو شفاعت دلائے گی، اور 22 کی یہ نیاز تو جنت دلائے گی، 22 کی یہ نیاز تو جنت دلائے گی۔ اور ایک طرح ہی مصرع آیا تھا، اس پہ میں نے کچھ شعر کہے تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں، وہ پیش خدمت ہیں، کیونکہ ہماری والدہ جعفری سید ہیں، اس حوالے سے یہ مطلع ہے کہ یوں مہرباں ہیں مجھ پر حضرت امام جعفر، یوں مہرباں ہیں مجھ پر حضرت امام جعفر، ہیں میرے خون کے اندر حضرت امام جعفر، ہیں میرے خون کے اندر حضرت امام جعفر، حسنین کا اتارا دے دو ہمیں خدا را، حسنین کا اتارا دے دو ہمیں خدا را، اے جانے آل اطہر حضرت امام جعفر، اے جانے آل اطہر حضرت امام جعفر، ورثہ ہے یہ تمہارا تم لوگ بناتے ہو، ورثہ ہے یہ تمہارا تم لوگ بناتے ہو، خواجہ قطب قلندر حضرت امام جعفر، خواجہ قطب قلندر حضرت امام جعفر، پکوان کر رہے ہیں 22ویں رجب کو، پکوان کر رہے ہیں 22ویں رجب کو، مولا علی کے گھر پر حضرت امام جعفر، پکوان کر رہے ہیں 22ویں رجب کو، مولا علی کے گھر پر حضرت امام جعفر، اور کونوں کی نظر کرنا دامن خوشی سے بھرنا، کونوں کی نظر کرنا دامن خوشی سے بھرنا، آئیں گے بندہ پرور حضرت امام جعفر، آئیں گے بندہ پرور حضرت امام جعفر، کیوں فکر دو جہاں میں زاہد رہے ہراساں، کیوں فکر دو جہاں میں زاہد رہے ہراساں، ہیں جبکہ اس کے سر پر حضرت امام جعفر، ہیں جبکہ اس کے سر پر حضرت امام جعفر، یوں مہرباں ہیں مجھ پر حضرت امام جعفر، ہیں میرے خون کے اندر حضرت امام جعفر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جیسے کہ آپ کو تمام مومنین کا اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں سب سے افضل اور وجہ تخلیق عالم و اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ان کی آل ہے پنجتن پاک علیہ السلام، اور یہ 14 معصومین علیہ السلام کہلاتے ہیں، جن میں سے یہ 12 امامین علیہ السلام حضرت امام مہدی آخری زمان علیہ السلام تک، جیسے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، سب محمد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو الگ الگ معاملات، الگ الگ امامین سے معاملات جاری ہوئے، اور اس میں حضرت امام جو جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ قدر کچھ بہتری کا، فلاح کا رہا۔ حضرت جو ظلم اہل بیت اطہار پہ ہو رہے تھے ان میں کچھ کمی آئی، اور لوگ کچھ
بہتر طریقے سے اور مطلب کھل کے اپنا عشق اہل بیت ظاہر کرنے لگے اور آپ کے پاس حاضر ہونے لگے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے مطلب علم معرفت، علم دین، اس کی بہت ہی تشریح بہت زیادہ ہوئی. آپ سے دعائیں بہت زیادہ ہیں اور تمام علم، جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ 2 سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے حضور میں، ان کی شاگردی میں نہیں گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی کہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا. تو یہ سب آپ کا فیض ہے. اور یہ کنڈوں کی فاتحہ جو 22 رجب کو ہوتی ہے، 22 رجب بہت ہی مخصوص ہے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ 22 نہیں کہ کسی اور دن کر لو. یہ دن نہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا ہے، نہ شہادت کا ہے. نہ یہ بات صحیح ہے کہ نہ تو ولادت کا ہے نہ شہادت کا ہے، لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ یہ دن بشارت کا ہے. یعنی یہ دن بشارت کا ہے اور بشارت سے مستند مقبول دن ہے. یہ مقرر ہے، اس کے لیے بہت سی روایتیں ہیں اور بے پناہ مقبول ہے. صدیاں ہو گئیں کہ جو اس سے میں یہ بات طے ہے کہ جو 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر پیش کرتا ہے میٹھی پوریوں پر اور پکوان پہ اور کھیر پہ، یا جس طرح سے بھی، تو اور منت مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے. ہمارا سب کا ایمان ہے اور سب دیکھ ہے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا. وہ دعا مقبول ہوتی جو کام نہیں ہونے والا ہو، کوئی کسی مسئلے میں، کسی پریشانی میں ہو، کام اللہ تعالیٰ وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور میرے خیال سے مانتا ہی وہ ہے جس کا کام ہونا ہوتا ہے، ورنہ اس کو یقینی نہیں ہوتا اور مان ہی نہیں پاتا اس پہ. بہرحال یہ ہے کہ بے پناہ مقبول ہے اور صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور دن کر لیے، 15 کو کر لیے، بھائی اس دن جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ نہیں آ پاتے. تو یہ تو چیزیں اور جگہ بھی لاگو ہوتی ہیں. آپ کہیں سب ایک دن حج نہیں کر سکتے، الگ الگ دن ہو جائیں، بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے، یا ہم سوئیاں ایک ساتھ نہیں کھا سکتے، یا اتنے بہت سے بکرے اور بھینسیں کرتے ہیں تو 3 دن کے علاوہ 10-15 دن بقرعید کا معاملہ چلنا چاہیے. تو وہ یہ کچھ نہیں. جو دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی بشارت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی ہم ابھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو جو بہرحال ایسے تمام لوگوں سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ہم کو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم سے پہلے، ضروری نہیں ولی اللہ ہوں، ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا وہ بزرگ ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم سے زیادہ ایمان تھا ان میں، اور علم دین بھی، یعنی اور شریعت کا اور ہر طرح کا علم ہم میں اور دوسرے علوم آئے ہیں، لیکن یہ علم ہم سے زیادہ تھا. ان حضرات نے فیض اٹھایا اور وہ ہم تک پہنچا. جو لوگوں کو فیض آگے تک پہنچنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام باتوں میں نہیں آئیں گے، اور قیامت تک 22 رجب کے کنڈے، 22 رجب کی نظر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دلاتے رہیں گے. میری ایک منقبت ہے، یہاں پر اس کا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ کنڈوں کی فاتحہ میں جاتے ہیں یوں ہی گھر گھر، کنڈوں کی فاتحہ میں جاتے ہیں یوں ہی گھر گھر، آ جائیں جانے کس گھر حضرت امام جعفر، آ جائیں جانے کس گھر. وہ ان کا وہ رحیم و کریم ہے، پتہ نہیں کہاں کس جگہ پر وہ کرم فرمائیں، کرم کی نظر ہو جائے. اور وہاں پر اس لیے کہ اس آس میں، اس خواہش میں، اس ارمان میں، یہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس گھر پہ اور کس چیز پر ان کا کرم ہو جائے. اور اس لیے ہم ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں کہ قدموں پہ ان کے رکھ دے قاسم سنوار دیں گے.
قدموں پہ ان کے رکھ دے قاسم سنوار دیں گے، پھوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر، پھوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر۔ نبی کی اس پہ ہے لطف و عنایت جعفر صادق، نبی کی اس پہ ہے لطف و عنایت جعفر صادق، ہے جس کو آپ سے سچی محبت جعفر صادق، ہے جس کو آپ سے سچی محبت جعفر صادق۔ نیازی خانقاہ میں چل رہا ہے آپ کا لنگر، نیازی خانقاہ میں چل رہا ہے آپ کا لنگر، یہاں ہے آپ کی ہر ایک کرامت جعفر صادق، یہاں ہے آپ کی ہر ایک کرامت جعفر صادق۔ نظر بے چوں چرا باعث رجب کو جو دلائے گا، نظر بے چوں چرا باعث رجب کو جو دلائے گا، اسی کو دیں گے جنت کی اجازت جعفر صادق، اسی کو دیں گے جنت کی اجازت جعفر صادق۔ چلا جو آپ کے پیچھے صراط حق میں آگے ہے، چلا جو آپ کے پیچھے صراط حق میں آگے ہے، بے شک آپ ہی راہ ہدایت جعفر صادق، ہیں بے شک آپ ہی راہ ہدایت جعفر صادق۔ کروڑوں بار قرباں پیر کی نسبت پہ ہے راضی، کروڑوں بار قرباں پیر کی نسبت پہ ہے راضی، کی آپ کی جس نے محبت جعفر صادق، عطا کی آپ کی جس نے محبت جعفر صادق۔ نبی کی اس پہ ہے لطف و عنایت جعفر صادق، نبی کی اس پہ ہے لطف و عنایت جعفر صادق، ہے جس کو آپ سے سچی محبت جعفر صادق، ہے جس کو آپ سے سچی محبت جعفر صادق۔ عبداللہ ادھر پوری دو پوری چاہیے آپ لوگوں کو۔ کرنے دو، کھیر چاہیے کسی کو، صاحب کو کھیر لے لیں، میٹھی پوری نمکین جری بچوں چادر بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔